اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں اور خاص طور پر نوجوان دوستوں، آپ کی یہ مجلس اور محفل بہت مبارک محفل ہے۔ قرآن کریم کے نسبت سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ ابھی میں حضرت گرامی مرتبہ حضرت اقدس مولانا زین العابدین صاحب سے معلوم کر رہا تھا اس محفل کی غرض و غایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا، بہت خوشی ہوئی، بتایا یہ کہ تعلیم بالغان کا یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مساجد کے اندر نوجوان اور جوان، ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم سے واقف نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کو پڑھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، یقین مانو دوستو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنی کتاب یعنی قرآن کریم، اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے، پہلے ہم اس کو چھانٹتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، بھری دنیا میں سے ان کو منتخب کر کے قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا، یہاں علماء موجود ہیں، حضرت اقدس موجود ہیں۔ الذین اصطفینا کا معنی ہے ہم چھانٹتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کسی بندے پر پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھری لوگوں میں سے اٹھا کر اپنی کتاب سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب نہیں ہوتی، اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، اس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم انہی لوگوں کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ چھانٹتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، خود اپنے لوگوں میں دیکھیے، کتنے لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح ہیں، آپ ہی کی طرح جوان ہیں، کرتا دھرتا ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ قرآنی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو اپنی کتاب سے دور کر رکھا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے یہ بندے ہمارے قرآن سے جڑیں، ہماری کتاب سے جڑیں۔ اللہ کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا نصیب نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کرم کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے جمع کر دیا۔ آپ خوش ہو جائیے، آپ یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں، اور یقینی طور پر آپ سب کے سب جو قرآن کریم کے حلقے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
فضل اس کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے جمع فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے چھانٹے ہوئے ہیں، اللہ کے چنندہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا دوستو، عجیب و غریب کتاب ہے۔ جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ایسے قرآن کریم بے نیاز ہے۔ قرآن کریم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں عجیب بات سناؤں آپ کو، ہیئت القرآن الکریم پوری دنیا کے تنظیم ہے، ہیئت القرآن الکریم، اس کے صدر ہیں عبداللہ علی بسفر، مکے کے رہنے والے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ عبداللہ صاحب، آپ قرآن کے حوالے سے پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، آپ قرآن کی عجائبات سنائیں، قرآن کریم کے حیرت انگیز واقعات سنائیں۔ انہوں نے جو سنایا دوستو، کہنے لگے، رو پڑے اور کہنے لگے یہ کتاب عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ کی عجیب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کریم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ بے نیاز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں دوستو، افریقہ گیا، افریقہ میں ایک میرے میزبان نے کہا چلو آپ کو ایک جگہ لے کے چلتے ہیں۔ گئے ہم، وہاں چھوٹے چھوٹے کالے بچے، 70 بچے قرآن پڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے، ان کی عمر 7 سال سے لے کر 11 سال کی عمر تھی۔ ان بچوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنائی، اتنی عمدہ، آج تک میری نگاہوں میں وہ بچے آتے ہیں۔ کالے بچے تھے، سب کالے تھے اور عمدہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، بہت مستی میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ جب ان بچوں نے قرآن کریم کی تلاوت کر دی تو اس کے پڑھانے والے مولوی صاحب آگے بڑھے اور کہا آپ جانتے ہیں یہ بچے کون ہیں؟ میں کہا میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کون ہے؟ کہا کہ یہ سارے بچے عیسائی ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں۔ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ 70 بچوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے عیسائی بچے ہیں اور بہترین قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ یہ پڑھانے والا دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل جو افریقہ کے جنگل میں جا بسا تھا، انہوں نے کہا میں دارالعلوم سے پڑھ کر کے افریقہ آ گیا تھا، یہاں آنے کے بعد دیکھا آدم تو ہیں، آدم زاد ہیں، مگر اللہ کو ماننے والے، ایمان والے نہیں ہیں۔ میں روتا تھا، میں کس کو قرآن پڑھاؤں، اپنی تعلیم کس کو دوں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ روتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، رو رو کر دعا کرتا تھا تہجد میں۔ کہتے اللہ نے میرے دل میں القا کیا کہ جاؤ ان عیسائی بستیوں میں جاؤ اور جا کر کے ان بچوں کو مانگ کر کے قرآن کریم پڑھاؤ۔ کہتے میں گیا اور میں نے کہا میں پڑھانا چاہتا ہوں، اپنے بچے دے دو۔ غربت تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا پڑھاؤ گے، انہوں نے دے دیے مجھے بچے۔ میں ان بچوں کو پڑھانے لگا، یہ وہی بچے ہیں، سارے عیسائی بچے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو پڑھا کے کیا ملے گا؟ جب یہ بات کہی دوستو، وہ مولوی صاحب رونے لگے اور کہنے لگے آپ کہتے کیا ملے گا؟ الحمدللہ یہ بچے کچھ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، ان کے والدین اکثر و بیشتر مسلمان ہو کے میرے پاس آ چکے ہیں، اور یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، مسلمان ابھی تو بالغ بھی نہیں ہے۔ یہ بچے جب آگے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سب کے سب قرآن کے دامن میں آ جائیں گے۔ قرآن اللہ کی عجیب و غریب کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کتاب بھی بے نیاز ہے۔ آپ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، محتاج بن کر کے اس کو لیں گے، قرآن آپ کے قریب ہوگا، ورنہ قرآن دور چلا جائے گا، آپ کو نہیں ملے گا قرآن۔
عبداللہ علی بسپر نے کہا، وہ مکے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بتایا مکے کی تاریخ میں جانتا ہوں، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ ایک زمانہ گزرا ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر جس میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے بے اعتنائی برتی، بے توجہی برتی، اللہ نے ان سے قرآن چھین لی۔ اس لیے دوستو، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اگر قرآن کریم کا حلقہ لگ رہا ہے اور آپ کو پڑھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ اس کی طرف بڑھیے، محتاج بن کر بڑھیے، انشاءاللہ قرآن آپ کو ملے گا، قرآن آئے گا، قرآن کا نور آئے گا، آپ کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ قرآن کے بغیر آدمی کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا جس کے پاس، جس کے سینوں میں قرآن نہیں ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر کرم فرمایا، آپ کو منتخب فرمایا، آپ کے لیے قرآن کریم کے حلقے لگ رہے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ قرآن سے جڑیے، قرآن کریم کے حلقے سے جڑیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کا نور آپ کو ملے گا، قرآن سے آپ کے دل منور ہوں گے، آپ کے جسم کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہوگی۔ قرآن کریم پڑھنے کی دو صورت ہے، ایک تو قرآن کریم آدمی یوں ہی پڑھے، ایک ہے صحت تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کی صحت